السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال میں کچھ ایسے دن اور راتیں بنا دی ہیں کہ اگر کوئی بندہ خدا صدق دل سے اس میں اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ جہاں اسے بے حساب اجر و ثواب اور نیکیاں عطا کرتا ہے، وہیں اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ سامعین گرامی، جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں ایک لفظ آتا ہے والوتر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے عرفہ کا دن مراد ہے۔ اصل میں اس کی شروع کی جو آیتیں ہیں وہ عرفہ اور ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت میں ہیں، تو والشفع والوتر سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یوم عرفہ ہے، اور پورے سال میں سب سے افضل جو دن ہے پورے سال میں وہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن ہے، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ دراصل حج میدان عرفات میں قیام کرنے کا نام ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج جو ہے وہ عرفہ کے میدان میں قیام کرنے کا نام ہے۔ یہ بہت ہی مبارک و مسعود دن ہے۔ شیطان اس دن جتنا ذلیل و خوار ہوتا ہے پورے سال میں کسی دن اتنا ذلیل و خوار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا اور ہوا خارج کرتا ہوا اس میدان سے بھاگتا ہے کہ اس نے ساری محنت اللہ کے بندوں کو بہکانے اور گنہگار بنانے میں صرف کر دی، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس دن کی برکت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو ایسا بخش دیا کہ ان کی زندگی بھر کے گناہ مٹ گئے، ایسے ہو گئے گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ یہ فضیلت صرف حاجیوں کے لیے، مگر حاجیوں کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بھی اپنے فضل سے محروم نہیں رکھا۔ چنانچہ مسند امام احمد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ نے عرفہ کے روزے کو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی 9 ذی الحج عرفے کا ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے پہلے عشرے کی خصوصیت میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ عشرے کا جو روزہ ہے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں دن کا ایک روزہ جو ہے وہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، کہ ایک روزے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ اور بعض روایات میں اس کی ترغیب بھی ہے۔ مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے شروع کے 9 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس عشرے کے جو شروع کے 9 دن ہیں جس میں عرفہ بھی شامل ہے، 9 روزے رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، اور الگ سے روزے کی فضیلت بیان کی ہے جو عرفے کے باب میں ہے۔ اس کی جو رات ہے، عرفے کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، جو اصل میں اگلے روز عید الاضحیٰ کی رات ہے، اس رات کے بارے میں اور رمضان کی عید کی رات کے بارے میں اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دونوں عیدوں کی رات میں اللہ کی عبادت کرے تو جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن ایسے عبادت گزار بندوں کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ ان 2 عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے شب قدر میں اللہ کی عبادت کی۔ عرفہ کے دن سے ایک اور عبادت شروع ہوتی ہے جسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ عرفہ کے دن فجر کی نماز سے شروع ہو کر 13ویں تاریخ عصر کے نماز تک کل 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد یہ ایک بار تکبیر پڑھنا واجب ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرض نمازوں کے بعد یہ تکبیر مردوں کے لیے بلند آواز سے اور خواتین کے لیے آہستہ پڑھنا چاہیے، یہی شریعت کا حکم ہے، اور ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے یہ تکبیر بھول جائے
تو بعد میں جب یاد آ جائے اسے یہ تکبیر دہرا لینا چاہیے.